مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 14 ذوالقعدہ 1447 ہجری بمطابق 1 مئی 2026 عیسوی۔ موضوع حرمت والے مہینوں کی تعظیم۔ خطیب فضیلۃ الشیخ اسامہ خیاط حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بعد اوقات کے لیے مزید فضیلت و حرمت مقرر کی۔ میں اس پاک ذات کے فراواں خیر و نعمت پر حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ بندوں کو معافی، مغفرت اور احسان سے ڈھانپے ہوا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں۔ آپ ہدایت و رحمت کے نبی اور سب سے بہتر امت کی طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل کر اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے صاحبان عقل و خرد، آل و اصحاب پر، اور ان پر جو تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی ناراضگی کے اسباب سے بچو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں، سب سے بہتر خصلت جس سے مومن آراستہ ہوتا ہے اور سب سے خوبصورت صفت جس سے مومن متصف ہوتا ہے، وہ ہے حساس طبیعت، بیدار شعور، زندہ دل اور سمجھدار عقل، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی حرمت اور اللہ کی تعظیم کردہ چیزوں کی تعظیم کو محسوس کرنے پر ابھارے، اور سچے ایمان، راسخ یقین اور ثابت تسلیم پر واضح دلیل قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور رحمت سے جس زمان اور مکان کو جن عبادات اور تقرب کے کاموں سے چاہے خاص کر دے، جن کے ذریعے عبادت گزار تواضع شعار بندے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف جاری سفر میں اس کے حضور اچھی طرح مبارک حاضری دے کر اس کی قربت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں، جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، اس میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ یہ وہ مہینے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے جسے شیخین نے اپنی اپنی صحیح میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، وقت اسی حیت پر لوٹ آیا ہے جس دن کی اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور مدرکہ رجب جو جمادی و شعبان کے درمیان ہے۔ اس بیان نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کو بغیر تقدیم و تاخیر اور بے کم و کاست ویسے ہی ثابت کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، یعنی آج شرعی طور پر مہینوں کی تعداد اور حرام کردہ مہینوں کی حرمت کے سلسلے میں معاملہ ویسے ہی برقرار ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر اس دن ابتداءً مقرر فرمایا تھا جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ اہل جاہلیت کے اس کرتوت کو باطل قرار دینے کے لیے ہے جسے وہ اسلام سے پہلے ایجاد کر کے کیا کرتے تھے، یعنی ماہ محرم کو حلال کرتے اور اسے سفر تک مؤخر کرتے، یوں وہ حرام مہینے کو حلال کر لیتے اور حلال مہینے کو حرام۔ یہی وہ نسی یعنی آگے پیچھے کرنا ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں دی ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر دیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنانے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دیے گئے ہیں اور قوم کفار کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تحریف و تبدیل اور کھلواڑ کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے جن سے
سے زمانہ جاہلیت معروف تھا۔ اسی طرح یہ زمانے جاہلیت کی گمراہیوں، کفر اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ سنو اللہ کے بندو، ان حرام مہینوں کے حرمت کا احساس رکھنے کے واضح ترین دلائل میں سے یہ ہے کہ اللہ کے حکم یعنی تم ان میں خود پر ظلم نہ کرو پر عمل کرتے ہوئے ان مہینوں میں کسی طرح کے گناہ کا ارتکاب کر کے اور کسی طرح کی خطا میں ملوث ہو کر نفس پر ظلم کرنے سے بچا جائے۔ یوں تو گناہ ہر وقت برائی، نحوست اور نفس پر ظلم ہے، کیونکہ یہ اس ذات کے خلاف جرأت ہے جو عظمت والی، انتقام لینے والی اور صاحب جبروت ہے، اور جو عظیم وافر نعمتوں اور خوبصورت نوازشوں سے احسان کرنے والی ہے۔ مگر حرام مہینے میں گناہ زیادہ برا، زیادہ منحوس اور زیادہ بھیانک ظلم ہے، کیونکہ اس میں جرأت مندی اور گناہ کو معمولی سمجھنے کے ساتھ ان چیزوں کی حرمت کی پامالی اکٹھی ہو جاتی ہے جنہیں اللہ نے حرام اور لائق تعظیم قرار دیا اور جنہیں اس نے چن لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے، کی روح سے جس طرح حرام شہر میں گناہوں کی سنگینی بڑھ جاتی ہے اسی طرح حرام مہینے میں گناہوں کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ نے مہینوں میں سے 4 مہینوں کو چن کر حرمت والا بنایا اور ان کی حرمت کو عظیم قرار دیا، ان میں گناہ کو زیادہ سنگین اور نیک عمل اور اجر کو عظیم بنایا۔ اور قتادہ رحمہ اللہ نے کہا، حرام مہینوں میں ظلم اس ظلم سے زیادہ سنگین گناہ اور جرم ہے جو دوسرے مہینوں میں کیا جائے۔ اگرچہ ظلم ہر حال میں سنگین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے امور میں سے جسے چاہے عظیم قرار دے دے۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ اللہ کے بندو، جو اللہ سے بطور رب، اسلام سے بطور دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور رسول راضی ہو، اسے چاہیے کہ گناہوں میں پڑنے سے خود کو روکے، خطاؤں کے راستوں سے دور رکھے، معصیت کی گندگیوں سے آلودہ ہونے سے بچائے، نفس پرستی اور خواہشات کے محرکات، تباہ کن بے راہ رویوں، شیطان اور برائی پر ابھارنے والے نفس کے بہکاوے، شیطان کے وسوسوں اور راستوں سے خود کو بلند رکھے، اور ہمیشہ یاد رکھے کہ زندگی قدموں اور منازلوں سے عبارت ہے۔ اس میں عمریں فنا ہوتی ہیں، اوقات ختم ہوتے ہیں اور اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ آدمی کو پتہ نہیں وہ کب اس سے جدا ہو جائے، اس کی کتنی مسافت طے کرے اور اس کی راہوں میں کس منزل پر اس کا سفر رک جائے۔ سعادت مند وہ ہے جس کا نفس بلند ترین مرتبہ کی طلب اور اعلیٰ ترین درجہ تک پہنچنے کی جستجو کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، محبت اور بخشش، بائیں طور کے مافات کی تلافی کرے، شریف زمانوں اور فضیلت والے مبارک اوقات کا جو حصہ باقی ہے اسے غنیمت جانے، درست راستے پر کاربند رہے۔ اس مہینے میں اور سال کے تمام مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا جب اس نے کہا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو رواں اور سیراب کرنے والی حوض کے مالک ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے رسول محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ اما بعد، اللہ کے بندو، بعض سلف رحمہ اللہ نے کہا، بے شک اللہ نے اپنی مخلوق میں سے برگزیدہ ہستیاں منتخب کی، فرشتوں میں پیغامبر اور انسانوں میں رسولوں کو، کلام میں سے اپنے ذکر، زمین میں سے مسجدوں کو، مہینوں میں سے رمضان اور حرمت والے مہینوں کو، دنوں میں سے جمعہ کے دن کو، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو منتخب فرمایا۔ اس لیے اللہ نے جن چیزوں کو عظمت دی ہے تم بھی ان کی تعظیم کرو، کیونکہ اہل فہم و عقل کے نزدیک کسی چیز کی عظمت اسی قدر ہوتی ہے جس قدر
قدر اللہ نے اسے عظیم قرار دیا ہے، ان کی بات ختم ہوئی۔ سنو اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جن چیزوں کو اللہ نے عظمت دی ہے ان کی تعظیم کرو۔ ان میں سے ایک یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اس کی حرمت کا شعور رکھو۔ اس مہینے میں بھی اور تمام مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچو، اطاعت کے دسترخوانوں اور نیکیوں کے باغات کی طرف بڑھو، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنتوں کو مضبوط سے تھام لو، اور ہر اس بدعت سے دور رہو جس کی کوئی اصل نہ اللہ کی کتاب میں ہو اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ بے شک وہی کامیاب ہے جس نے اللہ کے لیے مخلص ہو کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو کر ہر اس چیز کی تعظیم کی جسے اللہ نے عظمت دی، اور ہر اس چیز کو حرمت والا سمجھا جسے اللہ نے حرمت والا بنایا۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر الانام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس نے سب سے سچے فرمان اور سب سے اچھے کلام میں فرمایا، بے شک اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے رسول محمد پر درود و سلام بھیج، اے اللہ ان کے چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور تمام آل بیت، صحابہ، تابعین اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین سے راضی ہو جا، اور جو ان کے نقش قدم پر تا قیامت اچھی طرح چلے ان سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو، کرم اور احسان سے راضی ہو جا، اے اکرم الاکرمین۔